بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں کتاب الصلاۃ کے ذیل میں مساجد اور نماز کی جگہوں کے بیان کے حوالے سے ہم احادیث پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیاری جگہ زمین پر مسجدیں ہیں، اور اس کے نزدیک سب سے بری جگہ بازار ہیں۔ مسجدیں سب سے اچھی جگہ اس لیے ہیں کہ یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور بازار اس لیے برے ہیں کہ عام طور پر وہ لوگوں کو دنیاوی کاروبار میں مشغول کر کے یاد خدا سے غافل کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ یہ جو حدیث پاک میں نے عرض کی ہے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ آگے آئی ہے، اس میں اس پورا پس منظر ہے اس حدیث پاک کا، میں وہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ یہود کا ایک دانش مند یہودی علماء میں سے کوئی شخص تھا، وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے دریافت کیا، یہودی عالم نے آ کے پوچھا کہ سب جگہوں سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب دینے سے خاموش رہے، اور آپ نے فرمایا جبرائیل کے آنے تک خاموش رہو، یعنی یہ سوال ہم جبرائیل سے کریں گے۔ جبرائیل امین تشریف لائے تو سرکار نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل آپ بتائیے کہ زمین پر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جس سے اس بارے میں سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ پوچھ کے آتا ہوں کہ باری تعالیٰ زمین پر سب سے اعلیٰ جگہ کون سی ہوتی ہے۔ اب جبرائیل امین خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور پھر واپس آ کے بتاتے ہیں، جبرائیل امین نے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رب کے اتنا قریب ہوا کہ اس سے پہلے اتنا قریب کبھی نہیں ہوا تھا۔ حضور نے پوچھا، جبرائیل تیرے اللہ کے نزدیک ہونے کی کیفیت کیا تھی؟ تو جبرائیل امین نے کہا، میرے اور اللہ کے درمیان نور کے 70,000 پردے تھے، یعنی یہ قربت، یہ سب سے زیادہ جب قریب ہوئے تو اس وقت نور کے 70,000 پردے تھے۔ جبرائیل امین کی اللہ سے سب سے زیادہ قربت یہ ہے، اور جب ہمارے آقا اللہ کے قریب ہوئے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، تو رب کائنات نے مقام قاب قوسین، 2 کمانوں کے فاصلے جتنا، بلکہ اس سے بھی کم فاصلے پر بے حجاب اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا تھا۔ قربت مصطفیٰ کا یہ عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ سب جگہوں میں سے بری جگہ بازار ہیں اور سب جگہوں سے بہتر جگہ مسجدیں ہیں۔ یہ روایت تھوڑی تفصیل کے ساتھ تھی تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں۔ میں یہاں پر ایک وضاحت کرنا چاہوں گا، چونکہ بات بہت آگے تک جاتی ہے تو کئی غلط فہمیاں دماغ میں نہ آ جائیں۔ بازار کو بری جگہ قرار دینے کی وجہ ہم نے عرض کر دی کہ عام طور پر ہمارے ہاں جو مارکیٹس میں ہوتا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، بددیانتی کی جا رہی ہے، ملاوٹ کی جا رہی ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ جو وجوہات ہیں ان وجوہات کی بنا پر وہ بری جگہ ہیں۔ مگر فی نفس ہی اگر سچا صدیق آدمی ہو، سچ بولنے والا ہو، امانت دار تجارت کرنے والا ہو، تو اس کا فضل اور اس کی فضیلت تو اتنی ہے، سرکار نے فرمایا سچ بولنے والا ایمانت دار تاجر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں اور شہیدوں کے مرتبے کے اندر شامل ہوگا۔ تجارت فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک کے حبیب فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے رزق کے جب حصے فرمائے تو 9 حصے خدا نے رزق کے تجارت کے اندر رکھے ہوئے ہیں، باقی رزق اس نے ایک حصے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تجارت بری بات نہیں ہے، تجارت سرکار کی اپنی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، معیشت کا دار و مدار ہے، مگر جس وجہ سے یہ برے بن رہے ہیں بازار، وہ حقیقت میں لوگوں کے کردار کی وجہ سے برے بن رہے ہیں۔ جو عام روش ہے، جو عام چلن ہے، اس کی بنا پر اس کو برا کہا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، مسجد بنانے کے حوالے سے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے خدا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ کس قدر شان بخشی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں، اور بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ لفظ بھی آئے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے کل اس حدیث پاک کی اور حدیثیں تلاش کرنی چاہیے، وہاں یہ حدیث پاک بھی آئی، اگرچہ وہ مسجد کسی پرندے کے گھونسلے جتنی چھوٹی سی بھی کیوں نہ بنا دے، رب کائنات تب بھی اس کا گھر جنت بنا دیا کرتا ہے۔ گویا اس سے مراد یہ ہے کہ کسی مسجد کی تعمیر کے اندر اس نے جو حصہ ڈالا ہے، بھلے وہ ایک اینٹ کا حصہ بھی کیوں نہیں ہے، 2 اینٹوں کا حصہ بھی کیوں نہیں ہے، تب بھی خدا کی بارگاہ کے اندر قبول ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کے وقت مسجد میں جاتا ہے یا شام کے وقت جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کر دیتا ہے۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ مسجد گویا کہ اللہ کا گھر ہے، اور جب کسی معزز و مکرم شخص کے گھر میں کوئی جاتا ہے تو وہ اسے خالی نہیں بٹھاتا، اس کی اہتمام کے لیے، مہمان نوازی کے لیے انتظام کرتا ہے۔ تو فرمایا مسجد میں جب کوئی آتا ہے، صبح آئے یا شام آئے، رب کائنات اہل جنت میں جنت کے اندر اس کی مہمانی کو تیار کرنے کا حکم دے دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے در پہ آیا ہے، اس کی مہمان نوازی کا اہتمام کیا جائے۔ اب اس دنیا کے اندر ہمیں شاید احساس ہو یا نہ ہو، خدا جانے کتنی برکتیں خدا ہماری جھولیوں میں ڈال دیتا ہو، خدا جانے کتنی آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں جو انسان کو آنے والی ہوتی ہیں، خدا کے در پر آنے کی برکت اور اللہ کی مہمان نوازی کی برکت سے وہ پریشانیاں ہم سے اٹھا دی جاتی ہیں، مگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی مہمان نوازی ہے، خدا کے گھر پہ آنے کی برکت ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سب سے زیادہ نماز کا اجر و ثواب اسے ملتا ہے جو دور سے چل کے آتا ہے، یعنی جو جتنے فاصلے سے آتا ہے، چونکہ قدم قدم پر اس کو اجر ملتا ہے۔ اس کا آگے حدیث پاک آ رہی ہے کہ اس کا قدم قدم اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اس کے قدم محفوظ کیے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ میں نے پڑھے۔ جیسے آپ جانتے ہیں پرانے زمانوں کے اندر چوریاں ہوتی تھی تو جو کھوجی ہوتے تھے وہ چور کے قدم محفوظ کرتے تھے اور پھر اس کو ڈک لیا کرتے تھے اور اس کی تلاش کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا آگے حدیث پاک آ رہی ہے کہ انسانوں کے جو عمل، جو قدم ہیں جو مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، وہ اعمال نامے میں محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ میں جو شخص جتنا دور سے چل کے آتا ہے، پھر وہ شخص جو اس سے دور سے چل کے آتا ہے، فرمایا اور پھر وہ شخص بھی بڑے اجر و ثواب والا ہے جو نماز کے انتظار میں رہے یہاں تک کہ امام کے ساتھ نماز پڑھے، اسے بھی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس انتظار میں رہتا ہے، بھلے گھر میں بیٹھا ہوا ہے یا مسجد میں پہلے آ گیا ہے کہ امام کا انتظار کر رہا ہوں، وہ نماز پڑھائیں گے تو میں نماز پڑھوں گا، میں اس آدمی کی نسبت جو اکیلے نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اس سے 27 گنا زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ جگہ خالی ہوئی تو بنی سلمہ نے چاہا، ایک قبیلہ تھا جو تھوڑا شہر کے پرلے کنارے پر دور رہتا تھا، انہوں نے چاہا کہ ہم مسجد کے قریب شفٹ ہو جائیں، جگہ خالی ہوئی ہے تو مسجد کے قریب چلے جاتے ہیں۔ جب ان کے شفٹنگ کی خبر، ان کی تبدیلی کی خبر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگ مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اے بنی سلمہ، عربی کے الفاظ یہ ہیں دیارکم تکتب آثارکم، اپنے انہی گھروں پہ رہو، تمہارے قدموں کے نشانات کو لکھا جاتا ہے نامہ اعمال کے اندر، یعنی تم جتنا چل کے آتے ہو تمہیں اس کا اجر ملتا ہے، لہذا وہیں پہ رہو، شفٹ ہو کے ادھر قریب نہ ہو تم۔ یہ بات آپ نے ان سے 2 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ آج کے اس درس کی آخری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم کی یہ متفق علیہ حدیث ہے، کہ 7 آدمی ایسے ہیں
جنہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ یوم قیامت کو اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی وہ 7 لوگ ہی سائے کے اندر ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دن کی کیفیت کیا ہوگی، جب سورج سوا نیزے پر زمین تانبے کی طرح تپتی ہوگی اور لوگ اپنے پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ، جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وہ 7 قسم کے لوگ ہیں۔ آئیے اس دھیان سے پڑھتے ہیں کہ اللہ کرے ان 7 میں سے چلو کوئی ایک تو ہمارے اندر وصف شامل ہو جائے۔ فرمایا سب سے پہلے وہ شخص ہوگا جو عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، جسے حکمرانی ملی اور اس نے حکومت کو عدل اور انصاف کے ساتھ کیا اور لوگوں کو ان کا حق پہنچایا، اور ملک کا جو دولت تھی، ملک کا جو خزانہ تھا، اسے پوری امانت کے ساتھ استعمال کیا۔ یہ حکمران بھی قیامت کے دن اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا اور پروان چڑھا، یعنی جب سے وہ شعور میں آیا، بلوغت میں آیا، تو اس نے اپنے آپ کی جوانی کی ابتدا ہی خدا کی بندگی سے، نماز سے، روزے سے، حج زکات سے کی، اور اسی حالت میں وہ بڑا ہوتا گیا، پروان چڑھتا گیا۔ یعنی جس کی جوانی کا خمیر میرے رب کی بندگی اور عبادت کے اندر پروان چڑھتا رہا، وہ قیامت کے دن اللہ کی عرش کے سائے کا حقدار ہوگا۔ تیسرا فرمایا وہ شخص ہے جس کا دل مسجد سے معلق رہے، جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ جب وہ باہر بھی چلا جاتا ہے نماز پڑھ کے تو تب بھی اس کا دھیان مسجد میں رہتا ہے، اور کانیں آذان کے انتظار میں رہتی ہیں کہ کب وقت آئے گا میں دوبارہ خدا کے گھر میں جاؤں گا۔ اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے اور لٹکا ہوا ہے مسجد کے ساتھ، وہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے اندر ہوگا۔ چوتھا وہ آدمی ہے، وہ 2 آدمی ہیں جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، یعنی جو آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیں، بھائی چارہ ہو، محبت پیار کا تعلق ہو، اور وہ محبت اور پیار کسی مفاد کے لیے نہ ہو، کسی ذاتی لالچ کے لیے نہ ہو، کسی دنیا کے فائدے کے لیے نہ ہو، بلکہ وہ محبت اور تعلق محض اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ فرمایا یہ جو 2 لوگ ہیں یہ بھی قیامت کے دن اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا 5واں شخص وہ ہے جس نے تنہائی میں خدا کو یاد کیا، اکیلا بیٹھا تھا اور اکیلے بیٹھے ہوئے اس کے دل میں یاد خدا آئی، اور یاد خدا سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، اس کی آنکھیں نمناک ہو گئی، اسے رب کی رحمت، رب کا کرم اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اسے خوف سے رونا آ گیا۔ تو فرمایا یہ جس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے ہیں یہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کا حقدار ہوگا۔ 6واں شخص وہ ہے جسے حسب و جمال والی عورت نے گناہ کے لیے بلایا، حسب و جمال، خوبصورت بھی تھی، اچھے خاندان کی بھی تھی، اور اس نے کسی جوان کو گناہ کی دعوت دی، مگر اس جوان نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے خدا کا ڈر ہے اور میں اس گناہ کے قریب نہیں آ سکتا ہوں، وہ قیامت کے دن اللہ کی عرش کے سائے کے اندر ہوگا۔ اور 7واں بندہ وہ ہے جس نے اس طرح چھپا کر صدقہ دیا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اس کے اندر دکھاوا نہیں کیا، اس کے اندر لوگوں کے سامنے نمود و نمائش نہیں کی، اس طرح چھپا کے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہوا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ یہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔